غزوہ تبوک کے موقع پر 61 سالی کا عالم تھا، مال و دولت بہت کم تھا لوگوں کے پاس۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ترغیب دلائی کہ جس کے پاس جو بھی مال ہے وہ راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے لے کر آئے، تاکہ اس سے غزوہ تبوک کی جنگ کی تیاری کی جا سکے۔ تمام صحابہ جو ہے وہ لے کر آ گئے۔ صحابہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ آپس میں نیکیوں کے اندر مقابلہ کیا کرتے تھے۔ خود اللہ نے بھی فرمایا نا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ نیکیوں میں مقابلہ کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ تو صحابہ اس کی جیتی جاگ کی تصویر تھے کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اب چونکہ اس وقت حضرت عمر کے پاس مال زیادہ تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت مال بظاہر کم تھا، تو صدیق اکبر کو جب دیکھا تو حضرت عمر نے کہا کہ آج مجھے لگتا ہے کہ آج نیکیوں میں میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ میں مال اپنا زیادہ لے آؤں گا اور صدیق اکبر کے پاس مال کم ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور اپنے گھر سے آدھا مال لے کر آ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر سے ارشاد فرماتے ہیں یا عمر ما ابقیت لأہلیک، اے عمر بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ما ابقیت لأہلیک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نصفہ ہوں، آدھا لے آیا ہوں اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ آدھا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کیا اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، تشریف رکھی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں اور ظاہری طور پر اگرچہ وہ مال ان کے مال سے کم تھا، لیکن جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں عرض کی اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ابقیت لأہلی اللہ ورسولہ، میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ کون کافی ہے؟ اللہ اور اس کا رسول کافی، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے دیکھا تو گواہی دی ہے ابو بکر تمہارے مقام کو ہم نہیں پہنچ سکتے، تمہاری شان کو نہیں پہنچ سکتے، ایسا تمہیں اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ صدیق اکبر نے اپنا لباس بھی اتار دیا اور دوسرا جو لباس نہیں پہنا جاتا تھا، بعض نے کہا کہ بوری کا لباس پہن کر آ گئے، وہ لباس زیب تن کیا اور اپنے جو ہے بٹن بھی اتار دیے اور وہ کہا کہ کانٹوں کے ساتھ اپنے بٹن کو لگا لیا۔ یہ بھی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور حضور نے جب ابوبکر صدیق کو اس حال میں دیکھا کہ ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا شخص کہ جو پہلے تو جو بڑی سلطنت رکھا کرتا تھا، بڑا مال و دولت رکھا کرتا تھا اور ہر کوئی آگے پیچھے گھوما کرتا تھا، آج یہ حال ہے کہ جسم چھپانے کے لیے بھی اچھا اور مہنگا کپڑا نہیں ہے۔ پوچھا اے ابو بکر یہ بتاؤ کیا اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہو؟ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہو؟ ہوتا ہے نا کہ جو عاشق ہو، جب مال و دولت کی فراوانی ہو، جب انعامات کی بارش ہو، تب تو کئی لوگ دوست احباب ساتھ ہوتے ہیں، جب آزمائش آ جائے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر بتاؤ کیا اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہو؟ حدیث میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ میری اتنی مجال کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ یہ کتنا سا جملہ ہے یار، عشق کی آپ دیکھیں نا کیسی انتہا ہے، صرف اتنا پوچھنے پر آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہمارا دل تو ایسا سخت ہے کہ گڑ گڑائیں آنسو نہیں نکلتے، عشق رسول میں کبھی ایک آنسو نہیں نکلا۔ ادھر ایسے عاشق ہیں صرف اتنا پوچھا ہے کیا اس حال میں بھی راضی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میری یہ مجال کہ آپ سے ناراض ہو جاؤں؟ یا رسول اللہ کل بھی آپ سے راضی تھا، آج بھی آپ سے راضی ہوں اور کل بھی آپ سے راضی رہوں گا۔ یہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔